وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں آذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے میرے انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم و محترم سامعین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی آپ کو توجہ کے ساتھ سننے کی پھر ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ میری زبان سے چند ایسے بول بلوا دے جو اسے پسند آ جائیں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں نے 14ویں پارے میں سورہ حجر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ گزشتہ دروس میں نے سرکار دو عالم سرور کونین ساقی کو تاجدار مدینہ آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت، مقام، مرتبے اور شان کے حوالے سے چند معلومات عرض کی تھی۔ آج کے درس میں بھی آقا کی عظمت اور شان اور رفعت اور مقام بیان کرنا مقصود ہے، لیکن انداز ذرا مختلف ہے، اور انداز جو اللہ نے اپنایا ہے وہی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ ان کی قوم ہم جنس پرست تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، بد کردار لوگ تھے۔ اللہ نے جب اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے ان پہ عذاب کا فیصلہ نازل کیا، اور انداز بڑا عجیب سا ہے۔ اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے آئے ہیں نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس رکنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہاں اللہ نے اسی واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب وہ فرشتے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
جب ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، سی ابہم وذاق بہم زرعا، حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کے غم زدہ ہوئے، ڈرنے لگے، خوف دل میں پیدا ہوا، وذاق بہم زرعا، اور سینہ تنگ ہونے لگا، دل تنگ ہونے لگا۔ حالانکہ مہمان آ جائیں تو ایمان والے بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، مومن بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے سی بہم وذاق بہم زرعا، گھبرانے لگے، سینہ تنگ ہونے لگا، ڈرنے لگے، دل تنگ پڑنے لگا کہ یہ مہمان کیوں آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے نہیں کہ مہمان کوئی اللہ کا عذاب بن کے آئے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے تنگ ہونے لگے کہ قوم والے بد کردار ہیں، قوم والے بدکار لوگ ہیں، قوم والے ہم جنس پرست لوگ ہیں، وہ میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے جو مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے قال ھذا یوم عسیب، آج بڑا مشکل دن ہے، آج بڑا مشکل دن ہے۔ قرآن مقدس کے جتنے واقعات ہیں یہ کہانیاں اور قصے نہیں ہیں کہ ہم سنیں اور سر دھن کے چلے جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جتنے بھی واقعات نازل فرمائے ہیں یہ ہمارے عقائد اور نظریات کی اصلاح کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، عام عقل رکھنے والا، عام سمجھ رکھنے والا بندہ بھی تھوڑا سا غور کرے گا تو مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، اور آئے ہیں انسانی شکلوں میں، انسانی لباسے میں، انسانی شکلوں میں، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے ہیں، اوپر سے بشر ہے، اندر سے نور ہے، اتو بشر، اندر سے نور، نورانی فرشتے آئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے جب انہیں دیکھا تو پہچان نہ سکے، سامنے کھڑے ہیں، فرمایا قال ھذا یوم عسیب، آج بڑا مشکل دن ہے، بڑا اوکھا دیڑا آ گیا، بہت مشکل دن ہے، کیا بنے گا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو پہچان نہ سکے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ان کی قوم بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی، دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب قوم والوں کو پتا چلا نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ پہلے سے بد کردار لوگ تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام، اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے، قرآن اختصار بیان کرتا ہے، تفصیل میں زیادہ قرآن مقدس نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اختصاراً واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ قوم والے دوڑتے ہوئے آگے، مہمان گھر میں ہیں، قوم والے باہر آگے، اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے، عجیب صورتحال ہے، پیچھے مہمان ہیں، فرشتے ہیں، باہر قوم والے، درمیان میں اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے قوم والو، یہ جو قوم کی تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہیں یہ عطا کی ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم انہیں چھوڑ کے یہاں کیا کر لینے آئے ہو؟ ڈرو اللہ سے، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، پریشان نہ کرو، غم زدہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، تواڈے وچ ایک بھی بندے دا پتر نہیں، الیس منکم رجل رشید، تم میں ایک بھی بندہ حیا والا نہیں ہے، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم والے کہنے لگے تن پتہ ہے سن عورتاں نال دلچسپی نہیں، یہ ہم جنس پرست تھے،
آج بھی ہم جنس پرستی کا نعرہ لگتا ہے. یہ قومیں آگے آئے گا جو اس چکر میں پڑ جائے ان کی سزا کیا ہے. اللہ نے انہیں سزا ساری کائنات سے انوکھی دی. کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں اس کائنات میں آئی اور گزر گئی. بڑی بڑی قومیں اللہ نے تباہ کر دی. لیکن جتنا شدید اور جتنا ہیبت ناک اور جتنا دردناک عذاب اللہ نے ان کو دیا نا، ایسا کسی کو نہیں دیا. ایک کام اپٹھے کرتے ہیں ان دی اللہ زمین بھی اپٹھی کر چکی. آگے آئے گا اللہ نے زمین الٹا کر دی. الٹے کام کرتے تھے، اللہ نے زمین الٹا دی. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا، وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال لو ان لی بکم قوہ، قال لو ان لی بکم قوہ، کاش کبھی میرے پاس طاقت ہوتی میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دیتا. او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی بڑا قلعہ ہوتا میں اس میں پناہ لے لیتا اور تمہاری ایسی حرکتوں سے اپنے مہمانوں کو بچا لیتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قال لو ان لی بکم قوہ، قال لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی. جو مختار کل ہو، جو مشکل کشا ہو، وہ یہ جملے کہا. یہ قرآن ہمیں بار بار درس دے رہا ہے اپنے عقائد کی اصلاح کرو. طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. قالوا یا لوط، قالوا یا لوط. اب قوم والے سامنے ہیں، فرشتے پیچھے ہیں، درمیان میں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، بڑے پریشان ہیں. ہن بڑسی تے بڑسی تھی. اسی دوران جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا نا، کاش کبھی میرے پاس طاقت ہوتی میں ان کا مقابلہ کرتا اور ان کا منہ توڑ دیتا. کاش کبھی میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا میں اس میں پناہ لے لیتا اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا. یہ بات کرنے کی دیر تھی تو قالو، وہ پیچھے کھڑے جوان بول پڑے، وہ پیچھے کھڑے لڑکے بول پڑے جو حقیقت میں فرشتے تھے. قالو یا لوط، کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، پریشان نہ ہوئیں، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، بڑا پیارا جملہ بولا، لن یصلوا الیک. اب قوم والے چاہتے تھے ہم ان لڑکوں تک پہنچے، قوم والے چاہتے تھے ہم ان لڑکوں تک پہنچے. اور جواب میں یہ لڑکے کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی پریشان نہ ہو، ساڑھے تائیں اپڑنا تے بڑی دور دی گل ہے. لن یصلوا الیک، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. پھر ایک پن مارا ایک فرشتے نے اور سارے آنکھیں ملنے لگے اور سب نابینے ہو گئے. اللہ اسی واقعے کا تذکرہ اس مقام پہ کر رہے ہیں. یہ سورہ حجر کے اندر جو آیات میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے، قوم والوں نے تنگ کیا اور اللہ کے پیغمبر نے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تمہاری بیویاں ہیں، انہیں چھوڑ کے یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟ تو جواب میں اللہ نے فرمایا لا امرکا، لا امرکا، جہاں جو اصل میں بات کرنا چاہتا تھا، لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیری زندگی کی قسم، لا امرکا. یہ واقعہ اللہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لا امرکا، میرے محبوب تیری زندگی کی قسم. اس کا ایک معنی کیا گیا میرے محبوب تسی جیوندے رہو. لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مدہوشی کے اندر، وہ اپنی بدکاری کے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ مدہوش تھے. لا امرک،
اللہ یہاں اپنے محبوب کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور قسم بھی کیا اٹھا رہے ہیں؟ اللہ آمرکم، اللہ نے اپنے محبوب کی قسمیں کئی جگہ پہ اٹھا اور بڑے عجیب عجیب انداز میں۔ یہ تو اللہ اپنے محبوب کی عمر اور زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ بلد ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، یہ لا استفہام انکاری ہے، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں بہذا البلد، اس شہر مکہ کی۔ یا اللہ تو مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اللہ تو مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، یا مکہ شہر کی قسم تو اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں آب زمزم ہے، یا اللہ تو مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں حدود حرم ہے، یا اللہ تو مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ وہاں مسجد حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ، بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پہ، مسجد حرام کی عظمت اپنی جگہ پہ، آب زمزم کی عظمت اپنی جگہ پہ، حدود حرم کی عظمت اپنی جگہ پہ، صفا اور مروہ کی عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن میں قسم ان کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا۔ یا اللہ پھر قسم کس لیے اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں میرے محبوب کے قدم لگے ہوں اس شہر کی میں قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ میں بیت اللہ کی قسمیں، مکہ کی قسمیں بیت اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، میں مکہ کی قسمیں آب زمزم کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، میں مکہ کی قسمیں حدود حرم کی وجہ سے یا صفا اور مروہ کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، بلکہ میں تو اس لیے اٹھا رہا ہوں اس مکہ شہر کی دھرتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے، اس لیے میں نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ میرے محبوب کے جہاں جہاں قدم لگتے گئے اللہ اس جگہ کو مبارک بناتے گئے، اللہ اس جگہ کو مبارک بناتے گئے۔ آقا مکے میں ہے تو اللہ مکہ شہر کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، آقا مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور آقا اپنے حجرے سے نکل کے منبر پہ آتے ہیں تو اللہ اس جگہ کو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتے ہیں۔ میرا محبوب جہاں قدم رکھ کے چلتا ہے، میرا محبوب جہاں سے گزر کے جاتا ہے، میں اللہ اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیتا ہوں۔ میرے محبوب چل کے قبرستان میں گئے، بقیع کے اندر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا دے۔ اللہ میرے محبوب کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ واپس لوٹیے، قسمیں تو قرآن میں بہت ساری اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ امرک، اللہ امرک، اس کا ایک معنی ہے شالا جوندہ رہے، شالا جوندہ رہے۔ تو یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے، یہ قسم اللہ اٹھا۔ اب زندگی کی دو قسمیں، ایک زندگی ہوتی ہے جسمانی زندگی، میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں مر جاؤں گا نا تو ایک میری روحانی سی زندگی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے اندر میرا تذکرہ رہے گا۔ میرا تذکرہ کتنا رہے گا؟ سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 20 سال، جیسے میں کام کروں گا، یہ میرے کام، یہ میرے کرتوت، یہ تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے تذکرے میرے محبوب کسی کا 1 سال کے بعد ختم، کسی کا 10 سال کے بعد ختم، کسی کا 100 سال کے بعد تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 1000 سال کے بعد تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لا امرک، میرے محبوب تیری زندگی کی قسم، جب تک یہ کائنات رہے گی تیرا تذکرہ کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ لا امرکا، میرے محبوب شالا جوندہ رہے، جب تک یہ کائنات زندہ رہے گی میرے محبوب کے تذکرے نہیں مٹ سکیں گے۔ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے رہے، جب سے آقا اس دنیا میں آئے، جب سے آقا نے اعلان نبوت کیا، جب سے آقا نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں دعوت توحید پہنچائی، اس دن سے لے کے آج تک میرے آقا کے دشمن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آقا کا تذکرہ ختم ہو جائے، لیکن جتنی وہ کوششیں کرتے ہیں
اللہ میرے محبوب کے تذکرے اتنے بڑھاتے جاتے ہیں، اللہ میرے محبوب کے تذکرے اتنے بڑھاتے جاتے ہیں، لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آواز اس لگا کم نہ کنند رزق گدارا، کسی شاعر نے کہا تھا کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کمی نہیں آتی بلکہ اور روزی بڑھتی ہے۔ وہ بھونکتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے فقیر آئے ہوئے۔ آسمان کے چاند پہ تھوکنے سے آسمان کے چاند کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ الٹی تھوک اس کے اپنے چہرے پہ پڑتی ہے، الٹا تھوک اپنے چہرے پہ پڑتی ہے۔ آمنہ کے لال کی عظمت کو، رفت کو، شان کو، مقام کو، رتبے کو، درجے کو جس نے مٹانے کی کوشش کی اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ آمنہ کے لال کی شان کو اللہ نے پہلے سے اور زیادہ بڑھا دیا۔ کل تک کافر یہ سمجھتے تھے ہم آمنہ کے لال کی توہین کرتے رہیں گے، کارٹون بناتے رہیں گے، خاکے بناتے رہیں گے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہیں گے، سن کچھ نہیں ہونا۔ اور یہ پہلے وہ کرتے رہے اور ہم صرف احتجاج کر کے 4 دن شور مچا کے پھر بیٹھ جاتے، انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم آقا کا نام اسی طرح مٹا دیں گے، لیکن اللہ نے فضا بدلی، حالات بدلے۔ جب انہوں نے اس مرتبہ کھل کے آقا کی توہین میں وہ باہر آئے، خاکے بنائے اور انہوں نے اپنی عبادتوں پہ آویزہ کیے، اللہ نے فضا ایسی بدلی کہ پوری دنیا میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، ان کا صدر کہہ رہا ہے میں نے تو ان خاکوں کی حمایت نہیں کی۔ یہ ان کے صدر کے آج کل کے بیانات ہیں، میں نے تو نہیں حمایت کی، حالانکہ پہلے دن اسی نے کہا تھا ہم خاکے بنوائیں گے، ہم اپنی عمارتوں پہ آویزہ کریں گے، اور اس نے کیے۔ اب وہ معافیاں مانگ رہا ہے، کہہ رہا نہیں کہ ہم نے نہیں کی۔ میں نے پہلے درس میں بھی یہ کہا تھا توہین رسالت ایسا جرم ہے جس کی معافی ختم نہیں، جس کی معافی کا ہمیں اختیار ہی نہیں ہے۔ جس کی توہین ہو وہ ذات معاف کر دے تو کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آقا نے فلاں موقع پہ معاف کیا، آقا نے فتح مکہ کے موقع پہ بڑے بڑے کافر آئے، واشی جیسے، ہندا جیسے، حضرت حمزہ کے قاتل لوگ آئے، آقا نے معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جیسے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا جتھے لبے اتھے مار چھڑ، اس کو بھی معاف کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور اپنے گستاخاں معاف کر چھڑیا تے تسی کیوں نہیں معاف کر دے ہو؟ میں نے کہا حضور کو اختیار تھا اپنے بے ادبوں اور گستاخوں کو چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے دیں۔ انہوں نے جس کو معاف کیا اس سے معافی مل گئی، جس کو انہوں نے معاف نہیں کیا اس کا بھی انجام دیکھو۔ ابن خطل تھا، یہ ایک ایسا بدبخت تھا، اس نے میرے آقا کی بار بار توہین کی، اور ایک موقع پہ تو اس نے انتہا یہ کی، میرے آقا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوپر سے آیا ہے اور آقا کی توہین کرتے ہوئے بکواسات کرتے کرتے اپنا تھوک غلیظ اور گندا تھوک آقا کی طرف پھینکا۔ لیکن جس طرح چاند پہ تھوک پھینکنے سے اپنے چہرے پہ گرتا ہے، چاند پہ تھوک نہیں پہنچتا، جب اس نے تھوک میرے آقا کے چہرے پہ پھینکنے کی کوشش کی اللہ نے وہی تھوک الٹایا اور اس کے اپنے چہرے پہ پڑا، اور وہ خالی تھوک نہیں تھا، وہ تھوک انگارہ بن کے اس کے چہرے پر پڑا اور اس کے چہرے پہ وہ انگارے کے وہ زخم کے نشان بن گئے۔ جب مکہ فتح ہوا آمنہ کے لال میں ایک روایت میں آتا ہے 7 اور ایک روایت میں آتا ہے 9 بندوں کے نام لیے اور فرمایا اے جتھے لبن اتھے انہوں قتل کر چھڑ۔ ان 9 میں سے یہ ابن خطل بھی تھا۔ لوگوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابن خطل جو آپ کا بے ادب اور گستاخ تھا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بیت اللہ کے غلاف میں لپیٹ لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ جائے۔ سنیے گا رحمت للعالمین کا فرمان، سنیے گا اس پیغمبر کا فرمان، سنیے گا جس نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا جاؤ لا تسلیم علیکم اليوم، آج تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ وہ پیغمبر جب ابن خطل کی باری آتی ہے فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس نے بیت اللہ
نے پناہ لے لی، اس کے لیے معافی ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو بیت اللہ کے غلاف میں لپیٹ لی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو بیت اللہ کے غلاف میں جا کے قتل کر، اس کو بیت اللہ کے غلاف میں جا کے قتل کر دو۔ ابن قتل کو فتح مکہ کے موقع پہ غلاف کعبہ میں قتل کر کے آمنہ کے لال نے یہ بتلا دیا تھا جو میں محمد الرسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آج اگر وہ معافیاں مانگ بھی رہے ہیں تو وہ قابل معافی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے وہ معافی ہے۔ امت مسلمہ اس موقع پہ شاباش کی مستحق ہے کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، پوری امت میں، پوری دنیا میں ان کا ایسا بائیکاٹ ہوا کہ آج ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ ہمیں نبی کے گستاخوں اور دشمنوں سے اسی طرح نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اور کچھ عشق مصطفیٰ کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ، حقیقت میں دل میں ان کے عشق نہیں ہوتا، وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا، شاید آپ کی نگاہ سے وہ واقعہ گزرا ہو، قائد آباد کے اندر بینک کے ایک مینیجر کو ایک گارڈ نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد کہنے لگا یہ گستاخ رسول ہے تا میں ہمارے۔ ایک گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کیا، میں اس کی نہ ہسٹری جانتا ہوں نہ تفصیل مجھے معلوم ہے، لیکن جتنے حالات سامنے آئے ہیں نا، اس کے مرنے کے بعد اس مینیجر کا وہ موبائل چیک کیا گیا تو اس کی فیس بک میں سب سے زیادہ جو چیزیں شیئر ہوئی تھی وہ فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف بائیکاٹ کی مہم تھی۔ وہ ایک نبی کا عاشق تھا، مسلمان تھا، اور اس نے کیا کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کوئی اس کا ذاتی اس سے جھگڑا تھا جو بعد میں پتا چلا کہ اس نے کسی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالا تھا اور یہ سفارش کروا کے دوبارہ اسی نوکری پہ بحال ہوا تو اس نے اس کو فیر مار کے قتل کر دیا اور نعرہ لگایا جی یہ گستاخ رسول سیتا میں قتل کیا۔ ایسے عناصر جو توہین رسالت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے ذاتی مفاد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں توہین رسالت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو تحقیق ہو کہ اس واقعہ میں کتنی صداقت ہے اور کتنی کذب بیانی کی گئی ہے، تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق میں اگر یہ ثابت ہو کہ وہ بندہ سچا مسلمان تھا، اور دوسری بات ہے اس کا جنازہ میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا، گستاخوں کے جنازے اتنے بڑے نہیں ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہیں، اور وہ مولوی صاحب جو جنازہ پڑھانے کے لیے آئے انہوں نے کہا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے یہ نبی کا عاشق تھا یا گستاخ تھا؟ پھر لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بتایا کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں، یہ سچا مسلمان تھا، یہ گستاخ رسول نہیں تھا۔ تو یہ تو حالات بتلائیں گے، وقت بتلائے گا، تحقیق بتلائے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس گارڈ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ناموس رسالت کا بہانہ بنایا ہے تو میرا مطالبہ یہ ہے آپ کی وساطت سے، اگر آپ تعیین کریں تو ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ایسے بندے پہ گستاخ رسول کا کیس ہونا چاہیے، وہ گستاخ رسول ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں کہ کوئی کسی کو گستاخ رسول کہہ دے اور اس کو کہے تو مسلمان جو عاشق رسول ہو اس کو کوئی گستاخ رسول کہہ دے، اس سے بڑا جرم ہی کوئی۔ تو ایسے بندے پہ 295C کا کیس ہونا چاہیے کہ اس نے ایک سچے مسلمان کو کیا کہا، گستاخ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ ایسے واقعات اس طرح کے قوانین کو کمزور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو سہارا بنا کے وہ دین دشمن قوتیں اور طاقتیں جو پہلے دن سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ملک سے یہ 295C کا جو ہے آرڈیننس اور یہ شک ختم کر دی جائے، وہ بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھو جی ہمارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنایا جائے کہ نہیں جائے؟ آخر میں یہی کہوں گا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھے، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا، لب کو لب چومتا ہے جو کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔